رمضان میں ایک گناہگار سے گناہگار شخص بھی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس احساس میں ڈوب جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے. کاش کہ وہ اس کو اندر سمو لے اور اس کو دل کی ایک ایک پرت پہ رکھ لے اور اس کو سجا لے اور اس دولت کو پھر جانے نہ دے, تو پھر اس کے لیے گناہ کرنا مشکل ہی نہیں محال ہو جائے گا. اس احساس سے پانی نہیں پیتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو کیا مجھے یہ بتاؤ کہ جب وہ دکان پہ بیٹھ کے ڈنڈی مارتا ہے کہ اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ کسی کی جیب کاٹتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ جب وہ رشوت لے رہا ہوتا ہے اللہ اس وقت نہیں دیکھتا؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف رمضان میں دیکھتا ہے, غیر رمضان میں نہیں دیکھتا؟ تو یہ احساس کاش کے اس کے ساتھ لگ جائے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا ہے. روزے کا ایک ثمر اور ایک پھن یہ ہے کہ بندے کو تقوی کا نور نصیب ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن مجید کے اندر جہاں روزے کی فرضیت کا ارشاد فرمایا, وہاں ساتھ یہ بات فرمائی کہ اس لیے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یہ مقصد روزہ ہے, اللہ یہ چاہتا ہے, ورنہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ بندے کو بھوکا اور پیاسا رکھے. وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ برائیوں سے باز آ جائے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ. جو شخص جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑتا, اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوک اور پیاس کی مشقت گوارا کرے. اس کا تو مقصود یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اس کی خشیت پیدا ہو جائے. اسی لیے اس نے روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے, ورنہ وہ کیسے چاہتا ہے کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ایک ماں نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے, اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے چاہ لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے؟ ماں کے پیار کو دنیا کے کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا. اور جو مالک ہے, ماں کو اتنا پیار بیٹے سے کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اس نے بیٹے کو جنم دیا. جس نے جنم دیا اس کو اتنا پیار ہے, تو جس نے تخلیق کیا اس کو کتنا پیار ہوگا. تو ماں نہیں چاہتی میرا بیٹا بھوکا رہے, تو مالک نے کیسے چاہ لیا؟ چلو اور پھر ماں کی گود میں آ جائے. ماں بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی. بیٹا ہو گیا بیمار, ماں لے گی ڈاکٹر کے پاس, اس نے جو دوا تجویز کی وہ کڑوی تھی. ماں نے زبردستی لٹا لیا, بیٹا پیتا نہیں. ماں نے منہ کھولا اور کڑوے سیرپ کے قطرے اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے. بچہ چیختا ہے, لیکن جو وہ سیرپ کے قطرے حلق سے نیچے اترتے چلے جاتے ہیں, ماں کو قرار آتا جاتا ہے, اس کو طمانینت ملتی جاتی ہے. ماں کیا صفات ہو گئی؟ نہیں. اس کا پیار چھن گیا؟ نہیں. اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ نہیں. وہ تو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی, اور اب تڑپتا ہوا ہے بیٹا, لیکن ماں کے چہرے پہ طمانینت کا نور ہے. اصل بات یہ ہے کہ ماں جانتی ہے, بیٹا نہیں جانتا. ماں جانتی ہے چند لمحوں کی تکلیف ہے, نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا. اس لیے ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں ہے, ماں کی نظر اس نتیجے پہ ہے. مالک جو 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ بھوکا اور پیاسا رہے, لیکن مالک کہتے ہیں اس کے باوجود تو بھوکا اور پیاسا رہے گا. کیوں؟ لعلکم تتقون, میرے بندے تجھے تقوی کی بہاریں نصیب ہوں گی, تیرے من کو روشنی اور تیرے من کو اجالا نصیب ہو جائے گا. تو یہ تقوی نصیب ہوتا ہے روزے سے. 7ویں کوٹھڑی میں جب سارے دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی, ہے طلعت یوسف اب آ جاؤ نا, اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تو یہی احساس تھا جس نے روشنی دی. قال معاذ اللہ, کہا اللہ کی پناہ, تو اپنے معبود سے موٹی چادر ڈال کر چھپ گئی, لیکن میرا خدا تو 7ویں کوٹھڑی میں بھی دیکھ رہا ہے. پھر اتنی روشنی ورسی, اتنے اجالے اترے کہ گناہ کیا گناہ کا تصور بھی محال ہو گیا. تو یہ یقین, یہ اذعان کہ میرا مالک مجھ کو دیکھ رہا ہے, انسان کے لیے گناہ کو مشکل ہی نہیں ناممکن بنا دیتا ہے. اور میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا الیہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال. حضور ارشاد فرماتے ہیں,
کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جنہیں اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے۔ حدیث طویل ہے اور مجھے وقت کے گزرنے کا شدت سے احساس ہے، میں اپنا مقصود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چوتھا شخص وہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ چوتھا وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت کوئی معمولی عورت نہیں تھی، ذات و منصب و جمال، ایک روایت میں ذات و حسب و جمال، یعنی منصب اور جمال کی مالکہ تھی، یا حسب و نسب اور جمال کی مالکہ تھی، اور اس نے نوجوان کو دعوت گناہ دی۔ اب قدموں میں حسن خود بخود بچھنے کے لیے بےتاب ہے، تو جب جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوں، جوانی چوپن پہ ہو اور آرزویں مچل رہی ہوں اور حسن خود قدموں میں بچھنے کے لیے بےتاب ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو لگام کون دے گا؟ لیکن اگر کسی نے اس وقت یہ کہہ کے اس کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، انی اخاف اللہ، میں تیری بات کیسے مانوں، مجھے رب سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب کسی عورت نے اس کو دعوت گناہ دی، یا کوئی مرد کسی عورت کو دعوت گناہ دینے لگا، تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں تیری بات نہیں مان سکتا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 7 میل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پورے قہر و غضب و جلال میں ہوگا، لوگ پرہنہ اٹھائے جائیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ندامت ان کے چہرے پہ چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت آئی، اس کا اس جوان پہ دل آ گیا، اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بھیج دو، میری کٹھڑی باری ہے، گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ اس کو گھر لے گئی، اندر داخل کر کے دروازہ بند کر دیا اور دعوت گناہ دینے لگے۔ اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ ڈرتا تھا، وہ تو نہیں ڈرتی تھی۔ اس نے ہر قسم کا ڈورا پھینکا، ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا، لیکن وہ نوجوان قابو نہ چڑھا، چونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں اللہ کا ولی بھی تھا، صرف اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا، اس کے من میں بھی اجالے تھے، اور اس نے بڑی کوشش کی، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا تو نہیں جا سکتا۔ خیر اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے ایک بہانہ کیا اور باتھ روم میں چلا گیا، جو پخانہ کیا اس کو اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرن ہو گیا، دروازہ کھول دیا، اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا ہے کہ میرا بدن گندا ہو گیا، میرا من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالت سے محفوظ ہو۔ تو وہ باہر گیا اور باہر ایک چشمہ ابل رہا تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے، اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار گناہوں کے باوجود بھی تڑپتی کڑکتی دوپہر کے اندر بھی ٹھنڈا پانی اپنے منہ کے قریب بھی نہیں لاتا، وضو کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے، غسل کرتے ہوئے بھی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی قطرہ الگ سے نیچے اتر نہ جائے، اس احساس میں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یار روزے کا اور کیا ثمرہ چاہیے کہ وہ جو دولت صوفیاء نے زندگیاں کھپا دی، جس دولت کو حاصل کرنے کے لیے، مرتبہ احسان کو پانے کے لیے روزے دار نے سحری کھائی، ابھی جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہوا تھا کہ یہ احساس اس کے ساتھ لگ گیا، اور وہ تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور کھانے پینے سے باز رہتا ہے، اس تصور کے ساتھ کہ میرا مالک
مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل 17 شعبان المعظم کو جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے